أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں حضرت علی ابن حسین المعروف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا وصال ہوا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی شہادت پہ، کیونکہ آپ کو زہر دیا گیا تھا تو آپ کی شہادت پہ آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ والوں کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں اپنی ان نیک ہستیوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے باپ جو ہیں وہ امام حسین ہیں، جن کی ماں جو ہے وہ سیدہ شہر بانو ہیں، تو اندازہ کریں خود ان کا مقام کیا ہوگا۔ جب گھر کی تربیت اتنی بڑی ہستیاں کر رہی ہوں گی تو پھر شان کا کیا عالم ہوتا ہے، بچے پھر کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ پاک میں ہوئی۔ سامعین محترم، آپ کی ولادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 سال قبل ہوئی، مطلب مولا علی پاک کی جب شہادت ہوئی تو آپ اس وقت 3 سال کی عمر کے تھے۔ آپ کے تایا جان کون تھے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو تھے وہ آپ کے تایا جان تھے، مطلب آپ کے سامنے ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری اور میدان کربلا تک، ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو میدان کربلا تک آپ نے آخری سانسوں تک آپ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کی عمر مبارک نوجوان تھے، آپ 23 سال کی عمر کی تھی آپ کی۔ آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ اس وقت آپ ایک تو ظاہری طور پہ بیمار تھے۔ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ رب العزت نے بیماری کا غلبہ طاری فرما دیا، کیونکہ تمام جو جوان تھے وہ تمام شہید ہو چکے تھے جو اہل بیت میں سے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہو چکے تھے، امام حسینی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے بھی اور سب سے چھوٹے علی اصغر بھی شہید ہو چکے تھے، اور اسی طرح بہت سے اہل بیت کے جو جوان تھے وہ سب شہید ہو چکے ہوئے تھے۔ تو ان کی نسل آگے چلانی تھی، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو زندہ رکھا، حضرت امام زین العابدین۔ ان کو بخار کی کیفیت طاری گئی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار جب لگا تو تمام اسیران کربلا جب وہاں پر گئے تو عبید اللہ زیاد نے کہا کہ بھئی یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کہاں ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ مطلب اتنا وہ ظالم تھا اور اتنا سرکش تھا، تو اس نے کہا کہ ان کو قتل کیوں، ان کو بھی ابھی قتل کیا۔ تو وہاں پہ پھر مطلب کیا اس سے کہتے ہیں سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنے سے پہلے تمہیں مجھے قتل کرنا ہوگا۔ تو بہرحال وہ اس نے وہاں پہ روکھی جان کی حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھ کے پھر ابن زیاد کے سامنے آپ نے بھی مکالمہ کیا،
تو پھر اس کے بعد آپ کو شہید نہیں کیا گیا۔ لیکن اب یزید کے دربار میں لے کے گئے تو یزید کے درباریوں نے مشورہ دیا قتل کرنے کا، تو آپ نے کہا دیکھو تیرے درباری جو ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن فرعون کے درباریوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ فرعون نے جب اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے کہا جناب ان کو قید میں ڈال دو، لیکن تیرے درباری کہہ رہے ہیں کہ آل رسول کو قتل کر دو، آل رسول کو شہید کر دو۔ وہاں پہ ایک صحابی رسول تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے، پیار کا، محبت کا، رحم کا سلوک۔ تو پھر اس نے کیونکہ اس کی تو بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی، میدان کربلا میں جو اہل بیت کو شہید کیا، حضور کے صحابہ کو شہید کیا، اور پھر اس کے بعد سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ خطبہ دیا تھا، تو اس وقت پوری دنیا سے گورنر اور مشیر اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے، تو ان کے سامنے یہ ساری بات آ گئی، کھل گئی تھی بات کہ یزید نے آل رسول کو شہید کیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ مخالفت ہو چکی تھی، نہیں اگر تم اور بھی ان کو شہید کرو گے تو بھی تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے گا۔ بہرحال اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پھر اس نے ان کو شہید نہیں کیا بلکہ قیدی کیا اور اس کے بعد پھر آزاد کر دیا۔ سامعین محترم، حضرت امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پاک کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھی، اپنے والد محترم کی شہادت دیکھی، اپنے بھائیوں کی شہادت دیکھی، اندازہ کریں یہ مطلب اپنی زندگی میں بے شمار دکھ دیکھے، خون ہوتے ہوئے دیکھے، اپنے گھر والوں کو اپنے گھر بار لٹتے ہوا دیکھا، سب کچھ آپ نے دیکھا۔ سامعین محترم، یہ رضا والے لوگ ہیں، یہ تسلیم و رضا کے پیکر والے لوگ ہیں، یہ صبر والے لوگ ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں اتنے غم، اتنی پریشانیاں، ان میں سے کوئی کروڑواں حصہ ہمیں آ جائے تو ہم تو دین مذہب ہی چھوڑ دیں، ہم تو لائی کیسا مذہب ہے بھائی، لا اتنی نمازیں پڑھی، اتنا قرآن پڑھا، اتنی پڑھائیاں کی، ساڑھے نہ پھر ہی برا ہی ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کون تھا؟ ان سے زیادہ جو روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ اندازہ کریں۔ آپ نقاب میں رہا کرتے تھے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا خانہ کعبہ کے پاس ایک نوجوان کھڑا ہو کر خانہ کعبہ سے لپٹتا ہے، کبھی بہت زیادہ رو رہا ہے کہ مولا تیری سرزمین میں شاید ہی مجھ سے کوئی برا شخص ہو تو مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اندازہ کریں لوگوں بھی رونا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، کتنا کیسا، پتہ نہیں اس لڑکے نے کتنی گناہ کیے ہوں گے جو اتنا رو کے دعائیں مانگ رہا ہے اتنا۔ تو وہاں پہ نا سب نے اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی، وہاں پہ بزرگ بھی کھڑے تھے، انہوں نے بھی دعائیں کرنا شروع کر دی۔ پھر جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا اے نوجوان تم ہمیں اپنا چہرہ تو دکھاؤ، تم کون ہو؟ جب انہوں نے اپنا نقاب اتارا تو وہ امام زین العابدین تھے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گنہگار ہوں مولا، تیری سرزمین میں مجھ سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں ہوگا، تو اگر آپ گنہگار ہیں تو پوری دنیا میں کوئی نیک ہی نہیں ہے۔ پھر اگر آپ اپنے آپ کو نیک کہہ رہے ہیں کہ جو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ لوگ کہہ اٹھیں، پوری کائنات کہہ اٹھی عبادتوں کی زینت ہیں، آپ عبادتوں کی بھی زینت ہیں، مطلب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور زین العابدین ہیں آپ، اور آپ یہ فرما رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارے امام زین العابدین نے ہمیں کیا سکھایا؟ استغفار کرنا اور عاجزی کرنا، انکساری کرنا۔ ورنہ اگر میں طاقت کی بات کروں نا، ان کی طاقت کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ امام زین العابدین کی طاقت، جب ہم بنو امیہ کی قید میں تھے نا، یہ یزیدی جو تھے ان کی قید میں تھے جب، تو ہم امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن حسین کو دیکھا کہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے ان کے پاؤں باندھے گئے۔ اچھا جی، پاؤں کس کے ساتھ باندھے جاتے ہیں؟ زنجیروں کے ساتھ، گلے میں توپ ڈالا گیا، صحیح ہے، ان پر سپاہیوں کو مقرر کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اس حال میں دیکھ کر رو دیا اور کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ کی جگہ مجھے انہوں نے زنجیروں سے جکڑا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا زہری تو سمجھتا ہے کہ میں ان زنجیروں سے تکلیف میں ہوں؟ اگر میں یہ چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں، اگر میں چاہوں تو فوراً اتر جائیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں ان زنجیروں کی وجہ سے ڈر گیا ہوں، خوف زدہ ہوں، ان کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے جب یہ فرمایا نا تو آپ نے زنجیروں کو ہاتھ مارا، زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں، توپ کو اتارا تو وہ بھی گلے سے نیچے گر گیا۔ آپ نے فرمایا ہم چاہیں تو کوئی ہمیں قید بھی نہیں کر سکتا، ہم چاہیں
تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہمیں قید کریں. ہم تو تسلیم و رضا کے پیکر ہیں. اللہ کا حکم تھا کہ یہ کام ہونا ہے تو ہم نے کیا. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ان کی جرت ہی کیا تھی ہمیں ہاتھ بھی لگا جانے کی. آپ ذرا غور فرمائیں کہ آج ان کے غلاموں کے غلام ان کا نام لیتے ہیں تو اللہ ان کو کرامات صاحب کرامت ولی بنا دیتا ہے. جو ان کے نام جپتے ہیں اللہ ان کو صاحب کرامت ولی داتا حضور بنا دیتا ہے. بابا فرید بنا دیتا ہے. اور بابا فرید کی کرامات اور داتا حضور کی خواجہ غریب نواز کی کرامات غوث پاک کی کرامات آپ سن چکے ہیں. یہ وہ ہیں جو ان کی کرنوں سے بنے ہیں. یہ سورج ہیں ولایت کے, امامت کے سورج ہیں امام زین العابدین, تو ان کی کرنوں سے داتا حضور بنے ہیں. بابا فرید بنے, ان کی کرامات آپ کے سامنے, تو ان کے سامنے اوقات ہی کیا تھی ان زنجیروں کی, یزیدیوں کی. اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا شہادت ہونی ہے. مولا علی پاک نے وہ جگہ دیکھی, کربلا میں گئے. سیدہ کائنات کو بھی پتا تھا, کسی نے یہ دعا نہیں کی. یہ وہ ہستیاں دعا کرتے تو اللہ پاک ان کے رنگ ہی بدل دیتا, تقدیر ہی بدل دیتا, کربلا کا واقعی نہ ہوتا. لیکن نہیں, کسی نے یہ دعا نہیں کی, بلکہ سب نے یہ دعا کی کہ مولا جب کربلا کا وقت ہو, میدان کربلا میں میری آل کو استقامت عطا کرنا, میری آل کو صبر عطا کرنا, اپنی راہ میں ان کو سرخرو کرنا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو تسلیم و رضا والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں صبر کے پیکر ہیں, جن سے ہم نے صبر سیکھنا ہے, جن سے ہم نے سیکھنا ہے کہ کیسے اللہ پر توکل کیا جاتا ہے. دیکھیں اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ انہوں نے اتنی طاقت کے باوجود بھی دعا نہیں کی. چاہتے تو ایک دعا کرتے تو سارے معاملات ہی حل ہو جانے تھے, سب کے سب قدموں میں پڑ جاتے نا. سامعین محترم, آگے چلتے ہیں. آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں. آپ زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے. اب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ آپ کو نماز سے پیچھے کر دے اور آپ کو لو لعب میں مشغول کر دے, مطلب دنیاوی کاموں میں مشغول کر دے. امام زین العابدین نے اس پر کوئی توجہ نہ دی, یہاں تک کہ سانپ نے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹ لیا. اب دیکھیں سانپ ہمیں ایک ہلکی سی سوئی چبھ جائے تو کیا معاملہ ہوتا ہے, اور آپ سرکار کے پاؤں مبارک کو سانپ نے کاٹا, اس کے باوجود بھی آپ نے اس پر دھیان نہ دیا, نہ کوئی توجہ دی. یہاں تک کہ درد بھی ہو رہی ہے, اس پر بھی آپ نے اپنی نماز نہیں چھوڑی. تو بھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کیا کہ بھئی یہ شیطان ہے, یہ سانپ نہیں, یہ شیطان جو ہے نا سانپ کی شکل میں آیا ہوا, تو پھر آپ نے اس کو مارا اور بھگایا. جو ہی سانپ آپ سے دور ہوا آپ کھڑے ہو گئے اور درد ختم ہو گئی. سامعین محترم, اسی اسنا میں آواز آئی, کہنے والا تو نظر نہ آیا لیکن آواز آئی کہ آپ زین العابدین ہیں, آپ زین العابدین ہیں, اللہ نے آپ کو عبادتوں کی زینت بنا دیا ہے. سامعین محترم, بیٹے کس کے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کے. اندازہ کریں جن کے بارے میں مشہور تھا کہ جناب ان کو مطلب تیر لگا ہے, پاؤں پر زخمی ہو گیا ہے, تو جب نماز پڑھیں گے نا تب نکال لینا ہے. سجدہ کیا, نکال لیا گیا, دوسرا سجدہ کیا, پٹی بھی باندھ دی گئی. مطلب ان کی نمازوں کا عالم خشوع و خضوع والا ہے. امام زین العابدین کی ہمیں اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ گھر میں آگ بھی لگ گئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں حضور آگ لگ گئی ہے, پھر بھی آپ نماز میں ہیں, سجدے کی حالت میں. آپ اندازہ کریں, پھر بھی آپ سجدے کی حالت میں. لوگوں نے پوچھا حضور آگ لگی تھی, ہم آپ کو بلا رہے تھے, آپ آ نہیں رہے تھے. میں جب تم لوگ آگ آگ پکار رہے تھے تو میں آخرت کی آگ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ آگ اتنی گرمی دے رہی ہے تو آخرت کی آگ کتنی گرم ہوگی, آخرت کی آگ کتنی گرمی ہوگی. فرمایا جب آگ بجھ گئی تو آپ سے پوچھا نا تو آپ آگ سے غافل کیوں ہیں؟ آپ نے جواب فرمایا آخرت کی آگ کے ڈر سے. کتنی بڑی بات ہے. مطلب ہمیں بتانے کی غرض ہے کہ ہم لوگ جو غافل ہیں نا ہر چیز سے, بہت زیادہ غافل, ہم نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ 100 باتیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں, نماز کے علاوہ 100 باتیں چل رہی ہوتی ہیں, اللہ کے علاوہ باقی سارا کچھ ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے, بس ایک رب ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی سوائے رب کے. یکتائی, یکسوئی, ایک وحدانیت, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ نماز ایسے پڑھو گے تو پھر رب بھی تمہارے اوپر اپنی رحمت کرے گا. سامعین محترم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم احادیث پڑھتے تھے نا کہ اونٹ بھی سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے اور
شکایت کرتے تھے آ کے کہ یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے وہ بڑا میرے پر ظلم کرتا ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو ایسے واقعات کتابوں میں آتے ہیں کہ ہرن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امام زین العابدین آپ کھانا کھا رہے تھے، تو عرض کیا حضور فلاں شخص میرے بچے کو پکڑ کے لے گیا، میں نے اس کو دودھ پلانا تھا، ہرنی آئی نا، میں نے اس کو دودھ پلانا تھا، تو آپ مہربانی فرمائیں اس کو کہیں کہ وہ آ جائے۔ اب وہ اپنی زبان میں باتیں کہہ رہی تھی اور امام زین العابدین اس کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے علم کا اندازہ کریں، جن کے بچوں کا یہ علم ہو تو سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اندازہ کر کے جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں آپ۔ تو آپ نے اس آدمی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی ہرن کا بچہ پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور۔ تو میں کب پکڑا؟ تو میں حضور کل پکڑا تھا۔ تو میں اس کی ماں آئی بیٹھی ہے، اس کی ماں آئی بیٹھی ہے۔ اندازہ کرو کہ جانور بھی آ کے، جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ آل رسول کا در ہے جہاں پہ سب کی جھولیاں بھرتی ہیں، جہاں پہ سب کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، جہاں پر دیکھو جانوروں کو پتہ چل گیا، انسانوں کو نہیں پتہ چلا۔ اندازہ کریں جانوروں کو، اونٹ کو پتہ چل گیا، حضور مہربانی فرمایا ہو، اندازہ کریں تو سرکار اس کے اوپر بھی مہربانی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح بڑا پیارا سا ایک واقعہ ہے حجر اسود کا بھی۔ حجر اسود کا بھی کوئی شخص آ گیا، اس نے کہا جناب امامت کا حق میرا۔ تو آپ نے فرمایا امام حسین کا بیٹا تو میں ہوں، تو امامت کا حق تو میرا ہے۔ وہ اس بات پہ نہ مانا، تو آپ نے فرمایا چلو حجر اسود سے فیصلہ کرواتے ہیں جائے۔ انہوں نے حجر اسود کہاں بولے گا، بلوانے والے کون ہیں؟ بلوانے والے کون ہیں؟ جب حضور کی آل عبادتوں کی زینت امام زین العابدین تشریف فرما ہو تو پھر پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ تو خیر بہرحال پتھر نے بھی باقاعدہ بات کی، اس نے کہا فصیح و بلیغ زبان میں کہ اے محمد بن حنفی، یہ چیز مسلمہ ہے کہ حضرت حسین پاک کے بعد امامت کا حق علی ابن حسین کو ہے، صرف اور صرف امام زین العابدین کو ہے اور کسی کو نہیں۔ سامعین محترم اسی طرح بے شمار واقعات ہیں، مختصر کروں گا کہ امام زین العابدین حج کے دنوں میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں جناب امام زین العابدین کو ملنے گیا تو آپ نے مجھ سے خزیمہ بن کاہل الاسدی کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور وہ کوفے میں موجود ہے، تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ وہ شخص تھا جو کربلا میں موجود تھا اور جس نے آل پاک پر بہت ظلم و ستم کیا تھا۔ اچھا آپ سرکار کی بد دعا کیا تھی؟ اے اللہ اسے لوہے کی حرارت سے جلا دیں، اے اللہ اسے آگ کی حرارت سے جلا دیں۔ اچھا جی آپ دعا کہاں کر رہے ہیں؟ حج کے دنوں میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مختار ابن عبید کے پاس پہنچا، پتہ چلا کہ اس نے مختار ثقفی، یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے بعد میں یزیدیوں کو قتل کیا تھا۔ جب یہ اس کو پتہ چلا، ان کی حکومت آئی، اس کے بعد یزید کے مرنے کے بعد، اسے قتل ہونے کے بعد، تو پھر مختار نے یہ قسم کھائی تھی کہ جو لوگ امام حسین پاک اور آل پاک کی شہادت میں ملوث ہیں تو ان سب کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ تو اس نے ان سب لوگوں کو قتل کیا۔ اور جب یہ جس بندے کے بارے میں امام زین العابدین نے بد دعا کی تھی خزیمہ کے بارے میں، تو اس کو انہوں نے خود جا کے ڈھونڈا اور اس کے بعد کیا کیا؟ جلاد کو بلایا تاکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں، اور اس کے بعد اس نے آگ لانے کو کہا جس میں خزیمہ کو پھینک دیا گیا اور وہ جل گیا، جس میں تلوار سے آپ نے کہا تھا لوہے سے تجھے مارا جائے اور تجھے آگ میں جلایا جائے، اس کے لیے بد دعا کی تھی آپ نے۔ اندازہ کریں کتنا ظلم اس نے کیا ہوگا آل پاک کے اوپر کہ آپ اس کے لیے ایسے بد دعا فرما رہے ہیں، اور ویسے ہی بد دعا قبول بھی ہو رہی ہے۔ اور ویسے ہی تو پاس وہ شخص کھڑا تھا جسے امام زین العابدین کی زبان سے یہ بد دعا سنی تھی۔ اندازہ کریں کہ بد دعا کہاں تک جاتی ہے، اور وہ ولی کامل کی منہ سے نکلی ہوئی۔ تو سبحان اللہ اس نے کہا۔ تو مختار نے پوچھا میں نے اس کو قتل کی ہے آگ میں جلا کے اور تم سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے پیشن گوئی سنی تھی امام کی زبان سے، امام زین العابدین کی زبان سے کہ اس بندے کو ایسے ہی قتل کیا جائے گا، لوہے سے اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ خاموش تھا کہ دیکھتا ہوں مختار اس کو کیسے سزا دیتا ہے، پھانسی سے دیتا ہے، اس کو زہر دے کے دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ تو تم نے ایسے ہی کیا جیسے انہوں نے بد دعا دی تھی، حالانکہ اسے کہا نہیں تھا، لیکن اس کے دل دماغ میں اللہ نے وہ خیال ڈال دیا۔ یہ دیکھیں یہ ان کی شانیں ہیں، یہ چاہتے تو اشاروں سے جن کے غلام کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔
سامعین محترم، یہ شانیں ہیں. دیکھیں یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو آزماتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کبھی میں خوف سے کچھ ڈر سے، کچھ مال کے کھو جانے کے ڈر سے آزماتا ہوں، کچھ اولاد کے، کچھ جان کے خوف سے آزماتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو تمام آزمائشوں میں ڈالا گیا. جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اتنی بڑی آتی ہیں. اور دیکھیں نا لویا جتنا اس کو آگ میں تپائیں گے نا وہ اتنا ہی صحیح بنے گا، اتنا ہی اچھی وہ اس کی چیزیں بنیں گی. تو اسی طرح جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اتنی ہی آزمائشوں کی بھٹی میں جلایا جاتا ہے، کندن بنانے کے لیے، ان کو سونا بنانے کے لیے. وہ پھر انعام یافتہ لوگ تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں. سامعین محترم، بالآخر امام زین العابدین کا انتقال محرم کے آخری عشرے میں ہوا. کچھ کہتے ہیں 18 محرم میں، کچھ روایات میں 25 محرم المبارک بھی آتا ہے، محرم الحرام آتا ہے. آپ کی عمر شریف 57 سال کی تھی. انتقال کس وجہ سے ہوا؟ ولید ابن ملک نے، عبد الملک نے آپ کو زہر دیا. یہی عبد الملک بن مروان تھا. مروان وہ تھا کہ جس نے صحابہ کرام کو شہید کیا، اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کیا. تو انہی کا بیٹا جو تھا ولید، جس نے پھر آپ کو شہید کیا گیا. اور جنت البقیع میں اپنے چچا جان، اپنے بلکہ تایا جان کے تایا تھے، بڑے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر شریف کے ساتھ آپ کو مدفن کیا گیا. آج بھی وہاں پہ آپ کا مزار شریف موجود ہے. آگے پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 8 اولادیں تھیں اور وہ سارے کے سارے بیٹے تھے، جن میں اگلے جو امام بنے آپ کے بعد وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس کے بعد پھر امام جعفر صادق، اور پھر اسی طرح 12 امام جو ہیں. ایک اور مسئلہ کلیئر کرتا چلوں کہ ہم ان کو امام کہتے ہیں، ولایت کا امام. اہل سنت جماعت جو ہے نا، ہم ان کو ولایت کا امام کہتے ہیں، روحانیت کا امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم ان کو نبی امام نہیں کہتے ہیں. نبی، آخری نبی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور سب کی شانیں حضور کا صدقہ ہیں. سب کی شانیں، چاہے وہ حضور کی آل ہیں، چاہے وہ حضور کے اصحاب ہیں، چاہے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، سب کی شانیں، حضور کی امت کی شان بھی جتنی بھی ہیں، امت کے اولیاء کی بھی حضور کے صدقے سے ہیں. کسی کی وجہ سے حضور کی شان نہیں ہے، بلکہ حضور کی وجہ سے سب کی شانیں ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھنے کی بات ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائیں، اور ان کے سیرت و کردار کو پڑھ کر، سمجھ کر اپنی عملی زندگیوں میں ان کو لانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں. کوشش کریں ضرور ان نیک ہستیوں کے بارے میں پڑھا کریں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن اپنے دین مذہب کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے نانا جان کے جو دین ہے اس کو اور پھیلایا. اندازہ کریں 23 سال کی عمر میں جن کے سامنے اتنی شہادتیں ہوئی ہوں، اور 57 سال کی عمر میں ان کی شہادت، خود بھی ان کی شہادت ہوئی ہو، تو اتنے سال ان کی زندگی رہی. وہ کیا تھا؟ اپنے نانا جان کے دین کو پھیلانے نہیں گزری. سارا دن لوگوں کو حاجتیں، لوگوں کے سوال پورے کرتے ہوئے گزری کہ جو آتا تھا در اقدس سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھا. اتنے غم اور پریشانیوں کے باوجود بھی کسی نے آ کے سوال کر دیا تو خالی نہیں لٹایا. آخری بات کروں گا، ذرا دل تھام کے سنیے گا. ہمارا تو کوئی دشمن ہو نا تو ہم اسے منہ لگانا نہیں گوارا کرتے، اور کسی نے تھوڑی سی بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہو اور کبھی وہ آ جائے ہم کہتے ہیں یاد کر نا تو نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا تھا، چل جا نکل ادھر. ایسے کہتے ہیں نا، ہم اس کو ایسے کہہ دیتے ہیں تھوڑا سا بھی کچھ کیا ہو. تو جب مختار سقفی جو تھا نا، جب یہ یزیدیوں کو پکڑ کے مار رہا تھا، تو اسی طرح ایک بندہ جناب صاحب گھس گیا امام زین العابدین کے گھر میں اور جناب صاحب پناہ لے لی. کھانا مانگا، آپ نے اس کو کھانا دیا. 3 دن وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن وہ آپ کے گھر میں رہا. جب جانے لگا نا، امام اس کو چھوڑنے کے لیے دروازے سے باہر آئے تو اس نے کہا حضور آپ نے مجھے لگتا ہے پہچانا نہیں. حضور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اگر پہچانا ہوتا تو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے، اتنا پیار محبت والا. تو آپ نے فرمایا جب تو آیا تھا نا اسی وقت میں نے تجھے پہچان لیا تھا، لیکن وہ تیرے بڑوں کی تربیت تھی، یہ میرے بڑوں کی تربیت ہے. سبحان اللہ نہیں نکلا؟ اچھی ساری کہیں سبحان اللہ. یہ میرے کریم لجپال آقا کی تربیت ہے، یہ سیدہ کائنات کی تربیت ہے، مولا علی شیر خدا کی تربیت تھی، یہ حضرت امام حسین پاک کی تربیت تھی.
کہ بیٹے کے گھر میں دشمن بھی آ گئے ہیں تو انہوں نے اس کو کھلایا پلایا اور اس کو بچایا بھی ہے. بعد میں خیر وہ مارا گیا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے دیکھے نہیں مارا اس کو جان سے. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے نہیں اس کو مارا، لیکن قدرت نے پھر بدلہ لیا نا. تو جو اللہ والوں کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تو قدرت پہ خود ہی ان سے بدلہ لیتی ہے. کوشش کریں اللہ والوں کا ادب کیا کریں، اہل بیت اطہار کا ادب کریں. اللہ پاک ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.